سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالایمان انسٹیٹیوٹ کینیڈا کی طرف سے میں تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اس وقت ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد جو ہے وہ ہماری بہت پیاری بہن پروین اشرف کے بھائی جو ہیں خالد بھائی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح ہماری بہت پیاری بہن جو ہیں وہ شمیم اختر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ہے۔ شمیم اختر بحرین سے ہیں اور والدہ کا نام بشیرہ بی بی تھا۔ اور اسی طرح ہمارے بحرین میں جو رہتے تھے وہاں پہ پڑوس میں اور جاننے والوں میں اور رشتہ داروں میں سے تھے آپ سب کے بھائی حمید، ان کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، اور نذیر آپا کا بھی انتقال ہوا، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سے پیارے جو ہے وہ دنیا سے گئے، اور بہت سے لوگ بیمار بھی ہیں۔ تو اس موقع پر اب ہم جو ہیں جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو باقی چاہنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور حقیقت تو کچھ یوں لگتی ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ یہ پیارے رشتے بھی کتنے خوبصورت ہیں کہ جب پاس ہوتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہو، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہو، کہ جو ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ اس کے بغیر پھر جو ہے اور کچھ زندگی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف کاغذ پہ لکھا ایک لفظ ماں رہنے دیا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اور میرے حصے میں ماں آئی، یعنی کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ حصے میں آتی ہے اور کسی کو کوئی چیز حصے میں آتی ہے، لیکن میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو یہ جو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے یا بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت خوش نصیب لوگوں کے حصے میں جو ہے وہ آتا ہے۔ تو ماں چلی گئی، اور اسی طرح جو پروین کا بھائی فوت ہوا ہے تو بیٹیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ اس کی جو ہے وہ 5 بیٹیاں ہیں اور جو کہ یتیم ہوئی ہیں، بیوہ ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پروین کی والدہ زندہ ہے ابھی۔ تو میری خالہ جان سے بھی پرسوں بات ہوئی اور میں سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا کہ ماں بوڑھی ہے، بڑھاپا ہے، اور اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے۔ تو اور ماں باپ جو اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو قبر میں ڈالتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے سب کے صبر کی، استقامت کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور جو پیارے ہمارے چلے گئے ہیں ان کی ہم مغفرت کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے چونکہ بحرین میں مغرب ہونے والی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، یا خالق یا مالک یا اللہ، یا غفار یا ستار یا اللہ، یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ ہم اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے وہ آپ کے حضور جو ہے وہ مغفرت کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیارے جو سارے دنیا سے چلے گئے، ان کا استقبال کیجئے، فرشتے ان کا استقبال کریں
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انا نعوذ بک من المأثم ومن المغرم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ یا رب العزت آپ بخش دیجئے ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے بڑوں کو بھی اور ہمارے چھوٹوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، جو حاضر ہیں ان کو بھی اور جو غائب ہیں ان کو بھی، اور ہم میں سے جن کو بھی زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے انہیں ایمان پر موت عطا کر۔ اور یہ پیارے جو دنیا سے چلے گئے بشیرہ خالہ جان اور خالد بھائی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بھائی حمید اور نذیر آپا اور جو بھی پیارے دنیا سے چلے گئے، یا رب العزت ان کو بخش دیجئے، ان پر رحم کیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، انہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے، انہیں بغیر حساب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کیجئے۔ یا رب العزت ان پر رحم کیجئے۔ وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ آپ پر اور بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے اور قرآن سے اور دین اسلام سے محبت کرنے والے۔ یا رب العزت آپ ان کی ساری نیکیاں جو زندگی میں انہوں نے کیں ان کو قبول کر لیجئے۔ آپ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، یا رب العزت آپ انہیں بخش دیجئے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہ الجنۃ الفردوس وعزہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یا رب العزت ان کو دھو دیجئے پانی سے، برف سے اور اولوں سے، ان کی قبر میں بہترین مہمان نوازی کیجئے، ان کی قبر میں صبح شام انہیں جنت کا نظارہ کروائیے، اور ان کی زندگی بھر کی نیکیاں، ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، ان کا کمائی ساری قبر میں ان کی محافظ بن جائے، انہیں قبر کے فتنے سے، انہیں منکر نکیر کے حساب کتاب سے ثابت قدم رکھیے۔ یا رب العزت اے رحیم و کریم آقا، اے وہ خدا، اے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، جس نے 100 قتل کیا آپ نے تو اسے بھی بخش دیا۔ یا رب العزت انہیں بخش دیجئے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیے کہ میں نے بخش دیا ان کو۔ آج وہ ماں بھی موجود ہے جس نے جوان بیٹے کی جو ہے وہ جنازے کو اٹھتے دیکھا ہے، وہ غم میں ہے۔ یا رب العزت اس پر صبر نازل کر دیجئے، اس پر صبر نازل کر دیجئے، اس کے بچوں کو محبت پیار دیجئے، ان میں آپس میں اتحاد دے دیجئے، اس کے بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا رب العزت وہ بیٹیاں جو 5 بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں، ان یتیموں کا اور وہ جو بیوہ ہے اس کا والی اور وارث بن جائیے، ان کی پڑھائی، ان کا راشن، ان کا کھانا پینا،
ان کی تعلیم و تربیت، ان کے زندگی کے تمام مراحل، بیوہ کے، یتیموں کے، یا رب العزت آپ کہتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ ہیں یتیموں کے جو ہے وہ ماوا، اور آپ ہیں یتیموں کے والی اور وارث۔ آپ یا رب العزت بیوہ کی تنہائیوں کا وارث بن جائیے۔ آپ یتیموں کی ساری ذمہ داریوں کی ادائیگی، وہ یتیم اور دنیا میں جتنے یتیم اور بیوہ ہیں سب کا والی اور وارث بن جائیے۔ اور خالہ جان جو ہیں یا رب العزت ان کے لیے یہ صدمہ جو ہے، اور اسی طرح ہماری شمیم بہن جو ہیں ان کے لیے، اور سب بہن بھائیوں کے لیے، اور جو بھی رشتہ دار، دوست احباب جو بھی پیارے فوت ہو گئے، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو پیارے ہیں، ان کے جو خوبصورت خونی رشتے ہیں، اور جب جنازے اٹھتے ہیں اور جب پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور اذا جاءت سکرۃ الموت بالحق، اذا جاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اور اس وقت انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہے وہ تعویذ کرنے والا، یا کوئی دوا دارو کرنے والا، یا کوئی مدد کرنے والا، لیکن اس وقت موت کا وقت جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے پھر کوئی جو ہے اس کو واپس نہیں لاتا۔ تو اے اللہ، ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، جو تیرا زندگی کا فیصلہ ہے اور جو تیرا موت کا فیصلہ ہے۔ تو یا رب العزت آپ سے درخواست ہے کہ جو پیارے دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی بخشش کر دیجئے۔ یہ گواہی دیتے تھے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، اور اب یہ تیری رحمت کے محتاج ہو گئے۔ اصبح فقیرا الی رحمتک واصبحت غنیا من عذابہم، تخلی من الدنیا واہلها ان کان زاکیا فزکہم وان کان مخطئا فاغفر لهم اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تدلنا بعدا۔ یا رب العزت یہ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اگر یہ پاک صاف تھے تو انہیں اپنی رحمت کے ذریعے اور پاک صاف بنا دیجئے، اگر یہ خطا کار تھے تو ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو ان کے اجر سے محروم نہ کیجئے، اور ان کی نسلوں میں نیکی لکھ دیجئے، ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ان کی اولاد ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ یا رب العزت رحم اور کرم کیجئے۔ اللہم اغفر لہم وارفع درجتہم فی المہدیین واخلفہم فی عقبہم فی الغابرین واغفر لنا ولہم یا رب العالمین، واغفر لنا ولہم یا رب العالمین، وافسح لہم فی قبرہم ونور لہم فیہم۔ یا رب العزت آپ ان کو بخش دیجئے، انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں اعلیٰ مرتبہ عطا کیجئے، ان کی نسلوں میں ان کے جانشین پیدا کیجئے، ان ہدایت کے ان کو اعلیٰ رتبے پہ پہنچائیے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بھی اور جو فوت ہو گئے ان سب کو معاف کر دیجئے، میت کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، اسے نور سے بھر دیجئے۔ ان للہ ما اخذ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل عندہ باجل مسمی۔ یا رب العزت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں انعمت علیہم میں شامل کر لیجیے، انہیں صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں اور نبیوں میں شامل کر لیجیے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنی اچھی رفاقت ہے جو کسی کو میسر آ جائے۔ اور خالد بھائی کا انتقال تو کووڈ سے ہوا ہے، جو کہ یعنی بیماری سے، متعدی مرض سے، اور ایسے لوگوں کے لیے تیرے بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شہادت کی خوشخبری ہے، تو انہیں شہادت کا درجہ جو ہے وہ نصیب کیجیے۔ اور اسی طرح بشیرہ بی بی خالہ جان جو ہیں بہت ہی صبر کرنے والی، شکر کرنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، اور تجھ سے محبت کرنے والی، یا رب العزت سب کو بخش دیجئے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم یا اللہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العزت، آپ جو ہیں فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان والقرآن نعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتها اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء انت الآخر فلیس بعدک شیء۔ یا رب العزت، زندگی اور موت کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ ہمیں سب کو اچھا مسلمان بنا دیجئے۔ جو پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اچھا مسلمان بنا دیجئے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کیجئے، جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا کیجئے، اور یا رب العزت ان کو جو ہے وہ روبینہ جو بیمار ہے، اور حامد اور روبینہ جنہیں ڈینکی ہو گیا ہے، یا رب العزت ان کو مکمل صحت عطا کیجئے۔ روبینہ کی جیسے زیادہ طبیعت خراب ہے، جو پروین کی بھابھی ہے، یا رب العزت اس پر اپنا رحم کرم کیجئے، اور جو بھی بیمار ہیں، جیسے ابھی ادیبہ کا پتہ چلا کہ شہزادی کی بہن ہاسپٹل میں ہے، اور اشرف بھائی جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے سب کی مشکلات کو حل کرنے والے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی بیمار ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، جن کا آپریشن ہوا ہے، جن کا علاج ہو رہا ہے، اور یا رب العزت ان کو آپ مکمل صحت جو ہے وہ عطا کر دیجئے، اور ان کے لیے جو ہے وہ آسانی کر دیجئے۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ یا رب جبرائیل، یا رب میکائیل، ان یشفیک ان یشفیک ان یشفیک، اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلنا وہو رب العرش العظیم۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک ولا یغادر سقما۔ بسم اللہ نرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر ونعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
یا رب العزت یہ جو پیارے دنیا سے گئے ہیں، ان کی اولاد سے، بہن بھائیوں سے، ان کے پیاروں سے، ان کی خدمت میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی تو آپ معاف کر دیجئے، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر اور انہوں نے جو بھی خدمت کی، جس نے جو خدمت کی اپنے پیاروں کی جو دنیا سے گئے ہیں، تو یا رب العزت ان کی خدمت کو قبول کر لیجئے اور انہیں صبر جمیل عطا کیجئے، ان سب پر صبر جمیل انڈیل دیجئے، ان سے راضی ہو جائیے، اور یا رب العزت ان کے لیے جن کی اولاد جو ہے دنیا سے گئی ہے، ان کے لیے بیت الحمد تعمیر کر دیجئے، بیت الحمد تعمیر کر دیجئے اور سب سے راضی ہو جائیے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العزت یہ دعائیں جو مانگی ہیں، ہم میں سے سب کے والدین، بہن بھائی، اولاد، بچے پیارے جو بھی دنیا سے گئے ہیں، سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ کسی کا شوہر گیا، کسی کی بیوی گئی، کسی کی اولاد گئی، کسی کے والدین گئے، جو بھی پیارے دنیا سے گئے، سارے مرنے والوں کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیجئے، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں جنت کمانے کی توفیق دیجئے، انہیں سمجھ دے دیجئے۔ یا رب العزت یہ نہ سمجھ ہیں، انہیں سمجھ نہیں کہ ان کی جنت لٹ رہی ہے، ان کی بہار ختم ہونے والی ہے اور یہ دنیا سے جانے کے ان کے دن آ رہے ہیں۔ جن کی بھی والدین زندہ ہیں ہمیں شعور دے دیجئے۔ یا رب العزت والدین کی خدمت کی توفیق دیجئے، بہن بھائیوں سے پیار کی توفیق دیجئے، محبت پیار نازل کر دیجئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ پیاروں کے جانے سے گھروں میں جو خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو یا رب العزت ان کے بچوں کو، بہن بھائیوں کو آپس میں اکٹھا کر دے، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، ہمیں رشتوں کا احساس دے دے، ہمیں دین اسلام کا شعور دے دے، ہمیں ایمان کی قوت سے مالا مال کر دے۔ یا رب العزت ہمیں اپنا کر لے۔ یہ دل دنیا سے محبت کرتا ہے اور بہت کرتا ہے۔ تو نے دنیا بنائی اور بہت خوبصورت دنیا بنائی، اور دل ہے کہ مچل مچل کر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یا رب العزت دنیا کو ہتھیلی میں رکھنے والا اور آخرت کو دل میں رکھنے والا بنا دے، ایمان کو دل میں رکھنے والا، ہماری آنکھوں میں ایمان، ہمارے دل میں ایمان، ہمارے جسم میں ایمان۔ یا رب العزت تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے۔ یا رب العزت ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچے ہمارے آنسو نہ ہوں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری آنکھوں کا دل کا بہار ان کو بنا دے۔ یا رب العزت تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں جو کمی بیشی رہی تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا رب العزت جو بھی آئے ہیں یہ تیری محبت میں تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج اس وقت تعزیت کے لیے موجود ہیں، دنیا بھر سے ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، کینیڈا سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہیں، بحرین سے بھی ہیں، اور مختلف جگہ سے یہ تیری محبت میں چلے آئے، ان کی تعزیت قبول کر لینا۔ یا رب العزت ہم سب کی تعزیت قبول کر لینا، گواہ رہنا کہ تیری محبت میں ہم اس وقت یہاں پہ جمع ہیں۔ اے اللہ تو اپنی محبت دے دے، ہم سب کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پہ چلا، نفسا نفسی اور نفسانیت اور یہ حب دنیا ہمارے دلوں سے نکال کر ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا اور رزق حلال کے دروازے کھول دینا امت مسلمہ پہ، اور جو بھی امت مسلمہ دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، یا رب العزت افغانستان، ہندوستان، پاکستان، امریکہ، کینیڈا، بحرین، دنیا بھر کے مسلمان
سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ ہماری مساجد کی اذان واپس دے دے یا رب العزت، ہماری مساجد کی رونقیں واپس دے دے، حرمین کے دروازے کھول دے، حج کرنے والوں کو حج کی توفیق دے، جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے عمرے کے دروازے کھول دے یا رب العزت۔ ہمیں اپنے گھر سے اور اپنی تیری عبادت سے ہمیں محبت دے دے یا رب العزت۔ تو ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارے بچے ہماری سب کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں، اور امت مسلمہ کو اچھی لیڈرشپ دے دے، اور دشمن جو ہے اس کی چالوں سے جو ہے وہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھ یا رب العزت۔ جو بچے جوان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے دے دے، جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کو کامیاب کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میاں بیوی میں محبت دے دے یا رب العزت، دلوں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھول دے، آپس میں گھروں میں محبت اور پیار نازل کر دے، والدین میں اور بچوں میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں یا رب العزت اپنا کر لے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر یا رب العزت۔ ہم سب کی یہ دعائیں، سب کی گزارشات قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ قبول کر لے، اور تو خود کہتا ہے کہ میں تو متقیوں کی دعائیں اور عبادت قبول کرتا ہوں، پھر ہمیں متقی بنا دے نا یا رب العزت، ہمیں متقی بنا دے۔ ہم تیرے در پر آئے ہیں، ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم اپنا دامن اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہم تجھ سے مناجات کرتے ہیں، ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ساری عبادتیں، ساری دعائیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ کوششیں قبول کر لے، اور جو ظالم ہے یا رب العزت، مظلوم کو ظالم کے ظلم سے نجات دے دے۔ اگر کسی نے حق مارا ہوا ہے تو یا رب العزت اسے توفیق دے کہ وہ حقداروں کے حق جو ہے وہ ادا کر دیں یا رب العزت، خود اپنے پاس سے سبیل پیدا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اور یہ دعائیں سب کے حق میں قبول کر لے، جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے، جو پہلے جا چکے، جو زندہ ہیں یا رب العزت، سب کے حق میں قبول کر لے۔ ہمیں شعور دے دے کہ ہم تیرے بن جائیں، اے اللہ ہم تیرے بن جائیں۔ تو بس ہمیں سمجھا دے، ہم پہ نازل کر دے اپنا تقوی اور اپنا ایمان، اور یا رب العزت دلوں میں خشیت، آنکھوں میں آنسو، زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی، تجھ سے محبت کرنے والی یا رب العزت ہمیں اپنا کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔